سلسلہ عظیمیہ کی روحانی شخصیت، ماہ نامہ روحانی ڈائجسٹ اور مراقبہ حال کے بانی جناب خواجہ شمس الدین عظیمی اور ان کے رفقا کی دعوت پر سرکار گوھر شاہی مراقبہ حال اولڈہم برطانیہ تشریف دیکھا گیا کہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اپنی مخصوص نشست پر جلوہ افروز خطاب فرما رہے تھے، لیکن جب سرکار تشریف لائے تو ان کی روحانی بصیرت نے ان کو مجبور کر دیا کہ سرکار کے ادب اور احترام میں انہوں نے اپنی نشست بصد اسرار سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ خواجہ شمس الدین عظیمی کا یہ عمل نہ صرف ان کی روحانی بصیرت ہے بلکہ عوام الناس کے لیے دعوت فکر بھی ہے۔ نور کو نور اور چور کو چور پہچانتا ہے۔ سرکار گوھر شاہی کا یہ فرمان ذیشان کہ نور کو نور اور چور کو چور پہچانتا ہے، اس عمل کی مصداق ہے۔ نہ صرف خواجہ شمس الدین عظیمی جیسے بزرگ بلکہ اس دور کے تمام اولیاء اللہ اور معروف علماء حق نے بھی ہمیشہ سرکار کی بارگاہ میں ادب اور صرف ادب کی تلقین کی۔ وہ جوڑیا بازار کراچی کے مجذوب کوثر باپو ہوں یا حیدرآباد سرے گھاٹ کے باپو سائیں، بابا غلام نبی کشمیری المعروف سمندری بابا ہوں یا سندھ کے دریا خان بابا ہوں، کوہاٹ کے زندہ پیر گھمگول شریف والے ہوں یا لاہور بازار حسن کے ڈیوٹی کے فقیر پیر کا کی تاڑ، کراچی کے قدیم بزرگ روحانی پیشوا جناب سید قاسم علی شاہ نقشبندی بابا ہوں یا گرو مندر کے پیر فاروق ہوں، یا سندھ کے مفتی در محمد سکندری ہوں یا ملتان کے غزالیت دورہ علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا محمد شفیع کاڑوی ہوں، یا درگاہ نظام الدین اولیاء دہلی کے سجادہ نشین جناب خواجہ اسلام الدین ہوں، یا پھر دنیا کے شہرت یافتہ منجم غازی منجم کیوں نہ ہو، اور دیگر بھی تمام روحانی علوم علماء حق۔ ایک طویل فہرست میں بے شمار ایسے لوگ شامل ہیں کہ جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں صرف اور صرف ادب سے سر کو جھکایا اور آپ کی عظمت اور شان بیان کی، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ یہ دور سرکار گوھر شاہی کا دور ہے اور اس میں آنے والا وقت مریدان عقیدت مندان گوھر شاہی کے لیے بڑا کٹھن اور بڑا سخت آزمائشی دور آنے والا ہے، جس میں صرف اور صرف وہی لوگ ثابت قدم رہ سکیں گے جو منظور نظر اور سرکار گوھر شاہی کی محبت والے ہوں گے۔ اور یہی عمل، یہی بات اس وقت دنیا کے سامنے پیش نظر ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو سوچنا ضرور چاہیے کہ علماء سو کے حاسدانہ اور شر پسندانہ فتووں اور کفر اور جہالت کے الزامات کی تحقیق کیے بغیر اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا کہاں کا انصاف ہے۔ خود کو اللہ کی اس عظیم نعمت اور رحمت سے محروم کرنا ہی نہیں تو اور کیا ہے کہ چاند پر، سورج پر، حجر اسود پر اور دیگر مقامات مقدسہ پر اگر تصویر گوھر شاہی کا ظہور ہوا ہے تو سوچنا چاہیے کہ یہ تصاویر انسانی کام تو نہیں ہے۔ جب یہ رحمانی فعل ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اس فیصلے کے آگے گردن جھکانے میں کیا قباحت ہے۔ سچ ہے کہ آخری دور میں امام مہدی کا ساتھ وہی لوگ دے سکیں گے کہ جن کی پہلے سے اللہ کی بارگاہ میں منظوری ہوئی ہے، جو پہلے سے ہی اذن نظر و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہیں۔ آئیے اس طویل مضمون کو ختم کرتے ہیں اور اس نشست گوھر شاہی کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ جس میں اپنے وقت کا ایک درویش جناب خواجہ شمس الدین عظیمی روحانی بصیرت کی وجہ سے سرکار کی بارگاہ میں ادب اور احترام سے گردن جھکائے ہوئے سرکار کا خطاب سماعت فرما رہے ہیں اور اپنے تمام عقیدت مندوں کو ذکر قلب کا اذن سرکار گوھر شاہی سے دلوا رہے ہیں۔ کیونکہ خیال آیا رب کو کہ دیکھوں میں خود کو، یہ خیال آیا رب کو کہ دیکھوں میں خود کو، تو خود میں سے خود ایک تصویر ڈھالی، جو دیکھا تو خود ہو گیا اس پہ شیدا، وہ تصویر اپنے مقابل سجا لی، وہ تصویر اپنے مقابل سجا لی، پھر مرقع کیا اس کو ہر ہر عطا سے، مرقع کیا اس کو ہر ہر ادا سے، اور رکھا نام اس کا محمد خدا نے، رکھا نام اس کا
محمد خدا نے خود ہی اپنا جلوہ، خود ہی اس کا طالب، وہ تصویر اپنے مقابل سجا لی میرے کملی والے کی، بولو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں ہم تو دل سے مسجد میں آتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، رات کو آتے ہیں، بارش میں آتے ہیں، دل سے نہیں آتے تو کیسے آتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا بھائی، یہی کہ نقطہ ہے نا چھوٹا سا، اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کا کوئی دوست ہوگا، وہ بھی آپ کے ساتھ اسی مسجد میں دل کے ساتھ آیا کرتا تھا، 20-25 سال آتا رہا، اچانک پتہ چلا وہ غیر مقلد ہو گیا، اچانک پتہ چلا وہ غیر مقلد ہو گیا، اگر اس کی ایک نماز بھی قبول ہوتی تو غیر مقلد کیوں ہوتا؟ جس طرح وہ دل سے آتا تھا اسی طرح تم بھی دل سے آ رہے ہو نا۔ اگر وہ 20-25 سال بعد ہو گیا، ہو سکتا ہے تم 30-40 سال بعد غیر مقلد ہو جاؤ۔ کیا بعید ہے؟ ایک نماز ہے جو نماز صورت ہے، دکھاوا ہے، وہ عام آدمی پڑھ سکتا ہے، ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے، اس کو پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک مومن کی نماز ہے جس کو نماز حقیقت بولتے ہیں، ایک ولی کی نماز ہے جس کو نماز عشق بولتے ہیں۔ مجدد حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی نماز صورت ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی طرح سے۔ اب وہ نماز صورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا، بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، اگر غور سے سن لیا، سمجھ میں آ گیا تو سب کچھ اسی میں غیر کسی میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، آپ نے آمین کہا۔ حضور پاک نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے، جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان ہوئے نا، جنہوں نے نہیں مانا کافر ہوئے نا، جنہوں نے ہیلو حجت کری وہ منافق ہوئے نا۔ اب جب مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے؟ یہی سمجھنے والی بات ہے۔ گھڑی گھڑی روز کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے؟ وہ اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے، وہ دل آگے سے جواب دیتا ہے گھر میں آٹے ہی کو نہیں، وہ ہیلو حجت کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ سمت، اللہ بے نیاز ہے، دل کہتا ہے بیوی بیمار ہے، پھر کہتا ہے لامی علی دعا لامی اولاد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل۔ یہی بات ہے نا، کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ تمہارا دل تو منافق ہے۔ جو بات زبان میں ہے وہ دل میں ہو تو صادق ہے نا، تو زبان میں اور ہے تو دل میں اور ہے تو منافق ہے نا۔ یہ نماز دکھاؤ ہے، اس کو نماز صورت بولتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہے، ان کی نماز دکھاوا۔ دکھاوا کیسے ہے؟ بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کافی دیر سے خشوع خضوع سے نماز پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، نہ عملوں کو دیکھتا ہوں، نہ شکلوں کو، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں، نہ تیرے سجدے کو، میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں۔ جس کو لوگ دیکھتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جس کو لوگ دیکھتے ہیں اس میں ٹینشن کھڑا ہے، اور جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں شیطانی گھر بار ہے۔ یہ نماز دکھا رہا ہے، ساری امت پڑھتا ہے۔ وہاں یہ بھی ہے کہ ان نمازوں کے لیے تباہی بھی ہے، دکھاوا بھی ہوگی۔ تباہی کیسی ہے؟ 5 وقت کا نمازی ہے، لوگوں نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، دل میں تکبر آیا نا، تکبر کو نکالنے کے لیے علم باطن ہے، اس نے علم باطن سیکھا ہی نہیں ہے، لوگوں نے کہا وہ تہجد بھی پڑھتا ہے اور تکبر آیا نا، ہاتھ پہنچوں میں تعظیم کری اور تکبر آیا نا۔ اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، یہ نہیں پتا کہ تکبر اذا ذیل راخوار کر نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس سینے میں ذرا بھی کبر اور بخل ہے وہ جنت کے قابل ہی نہیں۔ اب وہ سوچنے لگا اس وقت سب سے میں افضل ہوں، اس تکبر نے کیا لایا، اس وقت سب سے افضل ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک سب سے افضل ہیں، ساری سنتیں اپنا لیتے ہیں، جب ساری سنتیں اپنا لیتا پھر کہتا ہے مجھ میں تو حضور پاک میں کیا فرق رہا، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں،
جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا. وہ نماز اس کو تباہی کی طرف لے گئی نا. سیدنا مولانا لینا چاہتے ہیں آپ کی بڑی تعریف سنی, بڑا نام سنا, ووٹ دیکھیے جگہ دعا کریں, آپ کریں, ہم بھی کچھ کر رہے ہیں.